وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی اسم متمکن یا اسم مبنی کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک جو جانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی قسم کیا ہے، یعنی اسم متمکن اسم مبنی کی جو 8 قسمیں اس میں سے پہلی قسم کون سی ہے، وہ ہے ضمیر۔ اور ضمیر کی پھر ہم نے اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف یہ بھی جانی۔ پھر ہم نے جانا کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں، وہ 5 قسمیں ہیں، کیسے تقسیم ہوتی ہے ضمیر، ہم نے اس کو بھی جانا۔ اس کے بعد ہم نے وہ اس طرح سے ہمیں یہ بھی جانا ہے کہ اس کے 14 سیغے کیسے بنتے ہیں، ضمیر کی 5 قسموں کے جو 14 سیغے ہر ایک کے، وہ 14 سیغے کیسے بنتے ہیں۔ پھر ہم نے دوسرے درس میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ ضمیر مرفوع متصل کی بحث کو شروع کیا تھا۔ ہم نے جہاں بتایا تھا آپ کو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس چارٹ کے اندر ضمیر مرفوع متصل یعنی ان کی 5 قسموں کو، ضمیر کی 5 قسموں کو یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا، یعنی سب کی مثال یہاں پر بیان کر دی ہے۔ ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا ضمیر مرفوع متصل کو جب نے شروعات کی تو ہم نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل ہوتا کیا ہے، اسے ضمیر مرفوع متصل کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے درمیان اور کلمے کے درمیان یعنی اس کے عامل کے درمیان گیپ یا حائل کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے آپ کو ایک اضافی چیز یہ بتائی کہ وہاں پر ضمیر 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک کو کہتے ہیں ضمیر بارز، دوسرے کو کہتے ہیں ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز کیا ہوتا ہے، ضمیر ظاہر کو کہیں ضمیر بارز کہتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے اس کی بات بھی گزر چکی ہے، اسی طرح سے ضمیر مستتر کی بحث گزر چکی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتلایا تھا وہاں پر کہ ضمیر مستتر یا تو چھپی ہوئی ضمیر کو کہتے ہیں، اور یہ چھپنا اس کا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی اس کا جائز ہوتا ہے۔ تو واجب کب ہوتا ہے اور جائز کب ہوتا ہے، ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ضمیر کے واجب اور جائز چھپنے کی علامت یہ ہے کہ ہم جب فعل کے آگے اس ضمیر کے آگے یعنی اس کے قائم مقام اور کسی اسم ظاہر کو کر پاتے ہیں تو ایسی ضمیر جو چھپتی ہے وہ جوازن چھپتی ہے، اس کا چھپنا جائز ہوتا ہے۔ جبکہ اگر اس میں ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام نہیں کہہ سکتا تو ایسی ضمیر یہاں پر وجوباً چھپی ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو جوازن کے مثال بیان کی تھی، جیسے ہم نے یہاں پہ آپ کو بیان کیا کہ وہ ایک تھی ضربہ، ایک کو کہا ہم نے ضربہ اور دوسرے کو کہا ہم نے ضربت۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ضربہ میں کہا کہ اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہوا کی جگہ پر ہم یہاں پر کچھ اور لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ضربہ اس نے مارا، ہم کہہ سکتے ہیں ضربہ زید نے مارا، تو زید اس کی جگہ پر آ گیا، تو چونکہ ضمیر کی جگہ پر زید قائم مقام ہو پا رہا ہے، لہٰذا اس میں جو ضمیر ہے ہوا وہ کیا ہے، وہ جوازن مستتر ہے۔ اسی کے برعکس اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو ضربت میں بھی دکھایا، ضربت میں بھی جو ہے یہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، ضربت کا صیغہ مطلب کیا ہوتا ہے، ضربت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس ایک عورت نے مارا، اس ایک عورت نے مارا۔ تو اس ایک عورت نے مارا کہ ہم اس ایک عورت کی جگہ پہ کسی اور عورت کا نام یہاں پہ لا کے رکھ سکتے ہیں، اس میں ظاہر کو یعنی قائم مقام کر سکتے ہیں، ہم کیسے جواب ہوتا ہے ہاں۔ مثلا ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے ہم اس عورت کی جگہ پر کسی اور اسم ظاہر کو لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ مثلا ضربت، ہم کہہ سکتے ہیں ضربت ہندن، ہند نے مارا، تو اس کی جگہ پر ہند آ کر چونکہ قائم مقام ہو سکا، یہ اسم قائم مقام ہو سکا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضربت میں بھی جو حیا چھپی ہوئی ہے وہ حیا جوازن چھپی ہوئی ہے۔ کیسے اس کا چھپنا کیسا ہے، جائز چھپنا ہے یہ۔ اب یہاں تک یہ بات ہو گئی پچھلے درس کی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے درس پر۔ ہمارا آج کا درس ہے ضمیر کی دوسری قسم ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ اب ضمیر مرفوع منفصل جیسے کہ پہلی بات گزر چکی تھی کہ اس کا مرفوع ہونا، یہ اس میں مورب کی ایک اصطلاح ہے کہ جب وہ حالت رفع میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اس کا اسم ابھی مرفوع ہے، اسم ابھی مرفوع کی حالت میں حالت رفع میں ہے۔ اسی سے منفصل، تو یہ تو اعراب کی حالت ہے، تو اعراب عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور عامل کی بحث ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ جو ہم عامل معمول کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو بات اور یہاں پر کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا مرفوع ہونا یہ عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
باقی بات رہی ہم کو منفصل سے، یہ ہم کو یہاں پہ مسئلہ جو ہے ہمارا جو رابطہ ہے وہ منفصل سے ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ضمیر دو قسم کی ہو سکتی ہے، متصل یا منفصل، متصل یا منفصل۔ اگر جڑ کے آئے تو متصل، اور اگر ہٹ کر آئے تو منفصل کہلاتی ہے۔ تو چونکہ یہ سب کیا کہلائیں گے، انا انت ہوا، یہ سب سارے جو قسمیں آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہوں گے تبھی اپنی صورت میں نظر آئیں گی یہ، اور جب یہ چونکہ یہ کسی اور کلمے سے جڑ کے نہیں آ سکتے، یہ الگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور سے جڑے ہوئے، دوسرے کلمے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے 14 کے 14 سے ضمیر جو ہیں یہ سیغے کیا کہلائیں گے، یہ سب منفصل کہلائیں گے۔ اب ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ پھر ہم ایک اعادہ کر دیں کہ ضمیر کی جو ترتیب علماء نے رکھی ہے اس طرح سے کہ پہلے متکلم، پھر مخاطب اور پھر غائب، پہلے متکلم پھر مخاطب پھر غائب، یہ ضمیر کو ترجیح دی گئی ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ تو پہلے متکلم کو رکھا گیا، پھر مخاطب کو اور پھر غائب کو، ٹھیک ہے۔ متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جو تکلم کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہو۔ انت کس کو کہتے ہیں؟ جو مخاطب ہو ہم سے، جو میری بات کو سن رہا ہو وہ مخاطب ہے، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے ہم غائب کہتے ہیں۔ اسی کو انگلش میں ہم پرسن کے نام سے جانتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ یہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انا انت اور ہوا، انا انت ہوا، یہ تین کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اصل ہیں، یہ کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ باقی جو بچ جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فرع۔ باقی جو بچ جاتے ہیں وہ فرع کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مسئلہ انہی تینوں سے ہے، انہی تینوں کی یہ شاخیں ہیں، یہ تینوں کی کیا بن رہی ہیں؟ شاخیں بن رہی ہیں، اس لیے ان کو فرع کہتے ہیں، اور یہ تینوں کیا کہلائیں گے؟ اصول کہلائیں گے، اصل کہلائیں گے، جڑ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ انا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اب واحد یا تو مذکر بھی ہو سکتا ہے یا مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ انا یعنی لڑکی بھی بولے گی انا ہی، اور لڑکا بھی انا ہی کہے گا۔ اسی طرح سے نحنو، جس طرح سے فعل میں ہوا تھا ضربنا کی جگہ پر، اسی طرح سے یہاں بھی نحنو، یہاں پر تسنیہ کے لیے بھی آ سکتا ہے، تسنیہ مؤنث کے لیے بھی، اور یعنی دو لڑکیاں اگر بھی بولے گی تو وہ نحنو ہی بولیں گے، اور دو لڑکے بھی اگر بولیں گے، تسنیہ اگر مذکر ہو تو ایسی صورت میں نحنو ہی کہیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر جمع اگر مؤنث بھی ہو، یعنی بہت ساری عورتیں ہیں، وہ بھی اپنے لیے نحنو کا استعمال کریں گے، اور اگر نحنو اگر بہت سارے مرد ہیں تو وہ بھی نحنو کا ہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے انت، ان میں تو کوئی چیز نہیں، یہاں پہ تسنیہ کے لیے کوئی اور الگ سے لفظ نہیں آتا، یہی دونوں سے لفظ سے کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واحد اور یہاں پہ انہی دونوں سے لفظ سے ہمارا کیا چل جاتا ہے؟ واحد، تسنیہ اور جمع سب اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، مذکر مؤنث سب اسی میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے، یہاں انت مذکر کے لیے آتا ہے، یہاں انت مذکر کے لیے آتا ہے، انتما مؤنث کے انتما تسنیہ کے لیے آتا ہے، انتما تسنیہ مذکر کے لیے، اور انتم جمع مذکر کے لیے، یعنی انت مانے تو، انتما مطلب تم دونوں، اور انتم مطلب تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ اسی کے برعکس مؤنث میں اگر بات کریں تو یہ انت سے انت ہو جاتا ہے، یا انت سے انت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے یعنی تو ایک عورت، انتما تم دونوں عورت، اسی طرح انتن تم سب عورتیں۔ اسی سے اگر ہوا کی بات کریں تو ہوا ایک مذکر کے لیے، وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہما وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہن وہ سب عورتیں۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب آپ کو اگر آپ سے اگر کوئی سوال کرے، یہاں انتا تھا یہاں انتی ہو گیا، یہاں انتا تھا یہاں انتی ہو گیا۔ اب اعراب کی بحث میں ہم نے پڑھا کہ عامل کیا کرتا ہے؟ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، جس سے کبھی ہوتا ہے زیدن، تو کبھی ہوتا ہے زیدن، تو کبھی ہو جاتا ہے زیدن، کبھی ہوتا ہے زیدن۔ تو کیا یہاں انتا بھی تو بدل رہا ہے، انتی کبھی ہو جا رہا ہے، انتا بھی تو بدل کے انتی ہو جا رہا ہے، تو کیا ہم ایسی صورت میں اس کو اعراب کہیں گے؟ ہم کہیں گے اعراب کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، یہ اعراب نہیں کہلائے گا، اعراب نہیں کہلائے گا۔ اب یہ اعراب کیوں نہیں کہلائے گا؟ ہم کہیں گے اعراب کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ایک عامل کا دخل ہوتا ہے، عامل پہ دخل انداز ہوگا، عامل کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انت خود بخود انتی ہو جا رہا ہے، کیا اس میں کوئی سے عامل نے عمل کیا؟ کوئی اس کے پہلے کوئی جڑا نہیں جڑا، تو ہم کہیں گے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی عرب کی جانب سے ہو رہا ہے، عرب کی جانب سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب عرب کی جانب سے کوئی تبدیلی ہو ہم اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے ہا اولائی، ہا اولائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ای ہے یہ ہمیشہ ای ہی رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ
عرب نے اس کو ایسے ہی رکھا. اسی سے ہم کہیں گے انتا کو بھی عرب نے فتح کے ساتھ رکھا، زبر کے ساتھ رکھا، انتا پڑھا، اور عرب نے ہی انتی پڑھا ہے. تو یہ لہٰذا اس میں عامل دخل انداز نہیں ہو رہا، بلکہ عرب کی وجہ سے یہ ہے، اور عرب کی وجہ سے جو ہوتا ہے ہم اسے ایسے اسم کو مبنی کہتے ہیں، نہ کہ معرب. لہٰذا یہ سارے ضمیر اسی طرح سے مبنی ہی ہیں، اور ہم مبنی کی بحث ہی پڑھ رہے ہیں. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ضربتہ میں، اب ہم پوچھیں گے کہ آپ مبنی کس حرکت پہ مبنی ہے، کیونکہ حرکت مبنی میں حرکت کا بھی دخل انداز ہوتا ہے. مبنی بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس حرکت پہ مبنی ہے، کیونکہ اس میں بھی حرکت پائی جاتی ہے. 4 حرکت اس میں بھی ہوتے ہیں. اس میں کون کون ہوتے ہیں؟ ضمہ اس میں بھی ہوتا ہے، فتحہ اس میں بھی ہوتا ہے، کسرہ اس میں بھی ہوتا ہے، اور سکون اس میں بھی ہوتا ہے. تو کیا ہم بولیں گے کس پہ ہے؟ تو ہم بولیں گے کہ مبنی کی آخری حرکت کو دیکھا جائے اور اسی پہ کہا جائے کہ وہ اسی پر مبنی ہے. مثلا انا میں ہم کیا کہیں گے؟ انا میں آپ انا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف حالت سکون میں ہمیشہ مانا جاتا ہے. اس کو ہم الف کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ حالت سکون میں. لہٰذا انا کیا کہلائے گا؟ یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون، یعنی سکون پر اسے جما دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے. اسی سے اگر اسی طرح سے اگر نحنو کا اگر سوال کریں ہم آپ سے، تو آپ کہیں گے کہ نحنو میں چونکہ نون آخری حرف ہے اور آخری حرف ضمہ ہے، تو ہم کہیں گے کیا کہ یہ مبنی علی الضمی ہے، مبنی علی الضمی، یعنی ضمہ پر اسے مبنی بنا دیا گیا ہے. اسی سے آپ سب پہ قیاس کر جائیے. انتا میں آپ بولیں گے مبنی علی الفتح ہے، اسی سے انتم بولیں گے آپ مبنی علی الکسر ہے. اسی طرح سے آپ قیاس کرتے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پچھلے درس کے بارے میں اگر پوچھیں، آپ اگر پوچھیں ضربتہ میں کیا بولیں گے ہم؟ ضربتہ میں تو ہم کہیں گے یہ ضربتہ میں چونکہ تا پر کیا ہے؟ تا پر کیا ہے؟ فتح ہے. ہم بولیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے. یہ ضمیر کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الفتح ہے. یہی بات رہ گئی ہماری. یہ ساری باتیں ہماری آج ضمیر مرفوع منفصل پہ رہی. ہم نے آپ کو بتلایا کہ مرفوع اعراب کے عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اعراب کا مسئلہ ہے. اور منفصل ہونا چونکہ الگ ہونا کہلاتا ہے. آپ دیکھ رہے کہ یہ ساری ضمیریں کسی دوسرے کلمے سے نہیں جڑی، اس کا مطلب یہ منفصل ہے، الگ ہے، اسی لیے مرفوع منفصل کہتے ہیں. اور چونکہ یہ مرفوع منفصل ہے، لہٰذا یہ ہر جگہ پہ اپنی ہی صورت پہ نظر آئیں گے. اب ان کے مکان کی کہاں کہاں پہ یہ پائے جائیں گے، جس کی کوئی تحدید یا تعین نہیں کیا سکتے. ہم بولیں گے کہ آپ وہاں پر عامل کو دیکھ کر ہی آپ پتہ لگائیے گا. مثلا ہم بولیں انا قائم، انا قائم، یہاں پر انا قائم یہ مبتدا خبر ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. ہم کہیں گے یہ مرفوع ہو چکا. کیا اسے یہ جڑا ہے یا کسی اور سے یہ جڑا ہے؟ ہم بولیں گے نہیں جڑا. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ منفصل ہے. یہاں پہ ضمیر مرفوع منفصل ہو گئی. بات ہماری آج ضمیر مرفوع منفصل پہ ہی رک گئی. ہم انشاءاللہ اگلی بحث میں ضمیر منصوب متصل کی بحث کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.